بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل ملک میں ہارڈ اسٹیٹ کا بڑا شور ہے کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس حوالے سے جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں خاصی تفصیل سے گفتگو کی ہے، جو زیادہ تر آف دا ریکارڈ تھی، لیکن اس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ جو یوٹیوبرز ہیں سرکار کے ترجمان کے جناب 50 سالہ ایک پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے ہارڈ اسٹیٹ کا۔ اس کے پہلے مرحلے میں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے خلاف ایک بے رحم آپریشن کیا جائے گا اور اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہ آپریشن بالکل تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ یہ ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی طرف پہلا بڑا قدم ہے، لیکن سب سے پہلے لوگوں کا مخمصہ یہ ہے کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے خطرات اور نقصانات کیا ہیں۔ یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی اس وقت کون کون سی سیاسی جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے 2 فرمائشیں، خطرناک فرمائشیں کیا کی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ہارڈ اسٹیٹ پروجیکٹ کی حمایت کا عندیہ دیا ہے، اور کون کون سی سیاسی قوتیں یا کوئی دیگر قوتیں اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ یہ بڑی حساس رپورٹ ہے ناظرین جو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں اس وقت ہارڈ اسٹیٹس کون کون سی ہیں۔ ہارڈ اسٹیٹس بنانے کے لیے حکومتوں کو یا ملک کو یا عوام کو یا اس کے مختلف جو طبقات ہیں انہیں کیا کیا قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کتنا خون بہتا ہے، اور پھر اس سے کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں یا پھر کیا خطرات درپیش ہوتے ہیں۔ بڑی اہم ویڈیو ہے ناظرین، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ایسی ہی ریسرچ بیسڈ ایکسکلوسیو ویڈیوز لے کر آتا ہے، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، ہارڈ اسٹیٹ اس ریاست کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک قوت یا ایک ادارہ بطور ہارڈ کور موجود ہو۔ ہارڈ کور کو ہم سادہ الفاظ میں گٹھلی کہہ سکتے ہیں، جس طرح کھجور میں ایک گٹھلی ہوتی ہے یا اور بہت سے پھلوں میں ایک گٹھلی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی چیز سرایت نہیں کر سکتی، اتنی سخت ہوتی ہے، وہ ہارڈ ہوتی ہے۔ کور یعنی بنیاد جو کسی بھی پھل کی یا کسی چیز کی، تو اس ہارڈ کور اسے کہتے ہیں کہ ایک ادارہ ایسا ہارڈ کور ہونا چاہیے کہ جس کو باہر سے انفلوئنس نہ کیا جا سکتا ہو، وہ اپنی جگہ پر مقتدر ترین قوت ہو اور پھر وہ جو چاہے کرے، یعنی اس کی مرضی و منشا ہی الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے، وہی قانون ہوتا ہے، وہی آئین ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ۔ جو اس کی نہ مانے اسے زندہ رہنے تک کا کوئی حق نہیں ہوتا، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی پھر جو نہیں مانتا ہارڈ اسٹیٹ کو الٹیمیٹ پاور، اس کی پھر ہر جو سرگرمی ہے وہ غیر قانونی و غیر آئینی قرار پاتی ہے اور اس پر پھر زندگی حرام کر دی جاتی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کو مسلسل اسی سمت میں لے کر جا رہی ہے اور پچھلے 70 برسوں میں یہ ہدف 70% تک حاصل کیا جا چکا ہے۔ اس ہارڈ اسٹیٹ فارمولے کا تازہ ترین جو سمجھ لیں کہ مشق ستم ہے وہ پی ٹی آئی پر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اب کوئی آئینی اور قانونی حقوق اس ملک میں نہیں ہیں، عوامی جمہوری حقوق بھی نہیں ہیں، اور اس کو کسی طرف سے اب کوئی سپورٹ بھی حاصل نہیں رہی، یا پوری تفصیل بتائیں گے۔ لیکن اس میں اب جو بچی کھچی مزاحمت ہے وہ ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے کہ جو ایک سیاسی قوت ہے جو حکومت کی الٹیمیٹ پاور کو یا ریاست کی الٹیمیٹ پاور کو تسلیم نہیں کر رہی، پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں، یا پھر ان گروپوں کی طرف سے ہو رہی ہے جن کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، جس میں ٹی ٹی پی ہے، جس میں بی ایل اے ہے، اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جنہیں ہم قوم پرست جماعتیں کہتے ہیں۔
ان کی طرف سے بھی مسلسل مزاحمت ہو رہی ہے۔ یہ اب دو گروپ ہیں، حکومت ان دونوں کو گڑمڑ کر کے عمران خان کا بالکل پتہ صاف کرنا چاہتی ہے۔ بہت خوفناک پلان ہے ناظرین، اور مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے آن بورڈ ہیں۔ یہ بھی بڑا عجیب دعویٰ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پچھلے 70 سالوں میں اسی ہارڈ اسٹیٹ پالیسی کے تحت کئی بار کچلا گیا، اور کئی ادارے اس حوالے سے نئے بھی قائم کیے گئے، جیسے نیب ہے، وہ بھی ایک ہارڈ اسٹیٹ کا ایک آرگن تھا، ایک اس کا ہتھیار ہے، ایک اس کا اوزار ہے۔ نیب کا کرپشن کے خاتمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ جتنے بھی تجربات ہوئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بناتے بناتے ہم اپنے ملک کی جو معیشت ہے اور تجارت ہے اور جو صنعت ہے اور جو زراعت ہے اسے تباہ و برباد کر بیٹھے ہیں۔ لیکن جو ہماری ہارڈ کور ہے وہ یعنی پاک فوج ہے جو، وہ اس لیے مطمئن ہے کہ اس ساری سیاسی معاشی افراتفری کے باوجود ملک پر جو اس کا جو کنٹرول ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، مزید مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر ملک کو معاشی زراعت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے کچھ نقصان بھی پہنچا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ 100% ہدف حاصل کر لیں گے تو پھر ہم ملک کو بڑی تیزی سے ترقی دے لیں گے۔ یہی اشارہ کیا ہے جنرل عاصم منیر نے، جو دفاعی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمنٹ کی دفاعی کمیٹی کا۔ ناظرین، لیکن اس پالیسی کی تھوڑی سی ہم آپ کو چند الفاظ میں اس کی تاریخ بیان کر دیتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا خوفناک قسم کا فارمولہ ہے۔ کسی زمانے میں ناظرین جو بانیان پاکستان تھے، قائد اعظم کے جو ساتھی سیاستدان تھے، جو مشرقی پاکستان سے بھی تعلق رکھتے تھے، مغربی پاکستان سے بھی تعلق رکھتے تھے، وہ اس ہارڈ اسٹیٹ جو مینٹیلٹی ہے اس کا نشانہ بنے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ خان عبدالغفار خان، ولی خان اور کچھ ایسے ترقی پسند سیاستدان وہ اس کا نشانہ بنے۔ پھر شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ جو ہے اس نے پاک فوج کی بالادستی قبول کرنے سے انکار کیا تو وہ بھی نشانہ بنی۔ پھر کسی زمانے میں بھٹو اور بے نظیر اس بالادستی کے خلاف مزاحمت کی کے علمبردار بن کر ابھرے تو وہ بھی نشانہ بنے۔ پھر الطاف حسین اور نواز شریف نے یہ علم بغاوت اٹھایا، لیکن فوج نے ہر بار ملک کا نقصان، سیاست کا نقصان، آئین اور قانون کا نقصان تو گوارا کر لیا، لیکن اپنے ہارڈ کور کی بالادستی والے نظریے کا تحفظ اولین ترجیح بنائے رکھا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت کی جو باغی جماعتیں تھیں جو اس ہارڈ اسٹیٹ کانسیپٹ کی مخالف تھیں، یعنی ANP، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM، آج وہ فوج کی مکمل بالادستی کے نظریے کو قبول کر چکی ہیں اور اچھا بچہ بن کر سیاست کرنے والے راستے پر چل رہی ہیں۔ کم و بیش ناظرین، یہی حال، یہی کہانی میڈیا اور عدلیہ کی ہے۔ ان دونوں نے بھی مختلف مارکوں میں عارضی کامیابیاں یا فتوحات کا تھوڑا سا ذائقہ چکھنے کے بعد مستقل بنیادوں پر اب سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اب وہی بولی بول رہی ہیں جن کا جو ہارڈ کور کی طرف سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ عملاً پاکستان جو ہے وہ 70% تو پہلے سے ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے۔ 9 مئی، 8 فروری اور 26 نومبر اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں کہ ہارڈ کور کی مرضی و منشا کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے پر سختی سے کچل دیے جانے والا فارمولہ پوری بے رحمی سے نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے تمام ادارے یعنی 100% ریاستی مشینری فوج کی بالادستی قبول کر چکی ہے۔ 100% جو کاروباری مشینری ہے، ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ بھی اس بالادستی کو 100% قبول کر چکی ہے۔ 70% جو ہے وہ سیاسی مشینری یہ بالادستی مان چکی ہے، یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں 70%
وہ یہ مان چکی ہیں، اور 100% میڈیا و عدالتی مشینری بھی ایمان لا چکی ہے اس ہارڈ کور پالیسی پر، ہارڈ اسٹیٹ پالیسی پر۔ اب صرف 2 محاذ جزوی طور پر باقی ہیں، یعنی جہاں سے مزاحمت ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک سیاسی ہے اور دوسرا عسکری ہے۔ سیاسی محاذ پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی چند چھوٹی جماعتوں پر مشتمل ہے، اور عسکری محاذ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی چند دہشت گرد تنظیموں پر مشتمل ہے، اور ان دونوں محاذوں کے ساتھ اب حکومت ایک ساتھ نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہے کہ اکٹھا ان کے ساتھ وہ کیوں نمٹنا چاہتی ہے، یہ بھی بڑے راز کی بات ہے، یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہی ہم آپ کو بتائیں، اور اسی راز کی وجہ یہ ہے کہ جو نون لیگ سمیت حکومتی میڈیا ہے وہ اب بار بار یہ کہنے لگ گیا ہے کہ جو عمران خان ہے اور جو پی ٹی آئی ہے وہ اندر کھاتے دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اس بیانیے کو آنے والے دنوں میں اب یہ مزید زوردار انداز میں آگے بڑھائیں گے، اور جو آپریشن آج بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے خلاف شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی لپیٹ میں پی ٹی آئی والے بھی بہت جلد آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا اس کا دہشت گردی کے ساتھ تعلق نکل آئے گا، کوئی لنک نکل آئے گا، اور اس لیے حکومت کا خیال یہ ہے کہ اگلے 3 سے 4 ماہ کے دوران وہ نہ صرف دہشت گردی پر 70 سے 80% قابو پا لے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو بگڑے بچے ہیں اور جن کی 70 سے 80% تعداد وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایکٹیو ہے، اور باقی جو ہیں وہ بیبے بچے ہیں، تو ان کا بھی وہ پکا انتظام کر لے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بچی کھچی پی ٹی آئی ہوگی اس کو ایم کیو ایم پاکستان کی طرح راہ راست پر رکھنے میں پھر کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آیا کرے گی۔ یہ ہے ناظرین اصل پلان، اور پھر ملک بھر میں حقیقی معنوں میں جو پاکستان ہے وہ ایک ہارڈ اسٹیٹ بن جائے گا۔ یہ تو ہے پلاننگ۔ عمل درآمد کیسے ہوگا، اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ سینہ گزر چل رہا ہے کہ انہوں نے کھل کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ پہلے بی ایل اے و ٹی ٹی پی کا بھی پکا انتظام کریں، اور پی ٹی آئی کے جو سخت گیر حصے ہیں ان کو بھی پوری طرح شکنجے میں لا کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیاست و عسکریت دونوں صوبوں سے بھل صفائی کے انداز میں ختم کی جائے۔ اس کے بعد مولانا جو کہتے ہیں کہ وہ کھل کر زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر نئے الیکشن کے ذریعے یا موجودہ اسمبلیوں کے ذریعے بھی دونوں صوبوں میں وہ شریک اقتدار ہونا پسند کریں گے۔ ان کے لیے پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ موجودہ جو ان کی فارمولہ ہے کبھی ہاں کبھی نہ، اس پر وہ عمل کرتے رہیں۔ یہ ناظرین صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ وہ اس وقت تک فلرٹ کرتے رہیں گے جب تک یہ ہارڈ اسٹیٹ والا فارمولہ مکمل طور پر نافذ نہیں ہو جاتا۔ اس لیے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہارڈ اسٹیٹ پروجیکٹ کا جو عرصہ ہے وہ 50 سال رکھا گیا ہے۔ اس 50 برس کے لیے پروجیکٹ بنانے والوں نے یہ لفظ 50 سال کیوں استعمال کیا، اب یہ سمجھ لیں کہ 50 سال تک تو جو موجودہ حکمران ہے یہ زندہ نہیں رہیں گے، تو پھر انہوں نے اپنے اقتدار کا جو ایک عرصہ ہے وہ 50 سال کیوں رکھا۔ تو اس کے حوالے سے واقفان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب اپنے مخالفین کو یعنی پی ٹی آئی والوں کو یہ میسج دینا ہے کہ ان کی زندگیوں میں اب ملک میں آزادانہ عام انتخابات ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے یا تو اب وہ تاحیات اپوزیشن میں رہنے کا ذہن بنا لیں یا پھر وہ موجودہ سسٹم کی بیعت کر لیں۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے کیا قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہ قیمت ملک کی جغرافیائی، نسلی اور مذہبی شناخت کے حوالے سے الگ الگ ہوتی ہے۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے دوران کتنا خون بہانا پڑے گا یا کتنا خون بہنا برداشت کرنا پڑے گا، یہ معاملہ سب سے تشویشناک ہے، اور اس لرزہ خیز پہلو پر ڈسکشن نہیں کر رہا کوئی بھی کہ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔
دنیا میں ہارڈ اسٹیٹس کس قسم کی ہوتی ہیں، اب ہم یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے خاص قسم کے حالات کیا ہیں، اور یہاں اگر ہم نے ہارڈ اسٹیٹ فارمولہ نافذ کرنے کی کوشش کی تو اس میں کیسے کیسے عجیب و غریب معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس وقت ناظرین جو اس ہارڈ اسٹیٹ فارمولہ جو ہے، اس کی جو موجودہ صدی میں جو شکلیں ہیں، یہ جو پچھلی صدی گزری ہے اس میں جو شکلیں تھیں، ان میں کہا یہ جاتا ہے کہ ابتدائی ہارڈ اسٹیٹس میں جرمنی، اٹلی اور جاپان تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں یہ تینوں ہارڈ اسٹیٹس مکمل ناکامی اور تباہی سے دوچار ہو گئیں۔ ان کے بعد سوویت یونین ایک نئی ہارڈ اسٹیٹ بن کر ابھری۔ طویل سر جنگ کے اختتام پر جہاد افغانستان نے اس ہارڈ اسٹیٹ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ چند اشرے پھر روس جو ہے وہ سافٹ اسٹیٹ رہا، لیکن پیوٹن نے اسے دوبارہ ہارڈ اسٹیٹ بنا دیا ہے اور اس کے مخالفین کے لیے بھی اس ملک میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس دوران ناظرین آپ نے دیکھا کہ چین، شمالی کوریا اور ایران بھی ہارڈ اسٹیٹس بن کر سامنے آئے۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد اور خاص طور پر مودی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھارت بھی ایک ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے، جہاں مخالفین کو پوری ریاستی طاقت کے ساتھ کچل دیا جاتا ہے۔ اس طرح اسرائیل بھی ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے، اور موجودہ جو زمانے کی ہارڈ اسٹیٹ تازہ ترین ہے وہ افغانستان ہے۔ وہاں بھی مخالفین کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے، گولی بندوق کی نالی۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ فلسطین اور یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے پہلے چیچنیا کے مسلمانوں کے ساتھ روس نے جو کچھ کیا، اور سنکیانگ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ چین نے کیا، یہ سب ہارڈ اسٹیٹ فارمولے کا کیا دھرا ہے۔ دنیا کی جو تازہ ترین ہارڈ اسٹیٹ ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، وہ امارات اسلامی افغانستان ہے۔ یوں ناظرین ہم ایک یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو خطہ ہے اس میں ہارڈ اسٹیٹس کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ مشرق سے شروع کریں تو شمالی کوریا، اس سے آگے چین، پھر بھارت، روس، افغانستان، ایران اور اب پاکستان، یہ سب ہارڈ اسٹیٹس بن چکی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اتنی ساری ہارڈ اسٹیٹس کی ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں ملنا بھی خطرے کی علامت ہے، کیونکہ سخت گیر پالیسیاں رکھنے والی ریاست ہونے کی وجہ سے جب ہارڈ اسٹیٹس اپنے ہمسایہ کے ساتھ الجھتی ہیں تو پھر چونکہ سٹائل تو ان کا مخالفت سے نمٹنے کا ایک ہی ہوتا ہے، سختی کے ساتھ، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چونکہ پاکستان اور بھارت اور پاکستان اور افغانستان، یعنی ہمارے تو دونوں طرف ہارڈ اسٹیٹس ہیں، اور پاکستان اور افغانستان میں یہ جو ابھی حالیہ کشیدگی شروع ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، وہاں بھی وہی مینٹیلٹی ہے سخت گیر، اور ہمارے ہاں بھی وہی ہے۔ تو اس لیے جو معاملات ہیں ان کو پرامن انداز میں حل کرنے کا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک ہیں یہ کسی خوفناک قسم کی پراکسی وار میں آپس میں نہ الجھ جائیں۔ ہارڈ اسٹیٹ ماڈل کس طرح خوشحالی لاتا ہے اور پھر کس طرح ایسی تباہی سے دوچار کر دیتا ہے جس کا تصور ہی لرزہ دینے والا ہے، اس تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ پالیسی نے روس کو امریکہ اور نیٹو ممالک کی غلامی میں جانے سے بچا لیا ہے۔ یہ اس کا ایک فائدہ ہے ہارڈ اسٹیٹ ہونے کا۔ اور یوکرین جنگ کے ذریعے روس نے اپنی سلامتی کے حوالے سے کچھ بنیادی اصول دنیا سے منوا لیے ہیں۔ چین بھی ہارڈ اسٹیٹ پالیسی کے تحت اپنے مستقل امن و امان کے ذریعے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دنیا کی صف اول کی معاشی و فوجی طاقت بن چکا ہے۔ مودی کے بھارت نے بھی ہارڈ اسٹیٹ بننے کے بعد صنعتی اور معاشی حوالے سے تیز رفتار ترقی کی ہے۔ یوں ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ فارمولہ خوشحالی بھی لاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ ہونے کے باوجود شمالی کوریا، ایران اور افغانستان مسائل کا شکار ہیں۔ اس لیے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی ملک کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ خود کو ہارڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے روس، چین یا بھارت جیسے نتائج حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس ملک کی جو اپنی معاشی طاقت اور جو قدرتی وسائل کی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔
دنیا میں اسے کیسے فیوریبل حالات میسر ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ چین، روس، بھارت کا ہارڈ اسٹیٹ بننے کا فارمولہ اس لیے کامیاب رہا ناظرین کہ وہ انسانی، معدنی اور دیگر مسائل کے حوالے سے دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں اور ان کو ویسی عالمی ریشہ دوانیوں کا سامنا نہیں جن سے شمالی کوریا، ایران اور افغانستان یا اب ہمارا ملک پاکستان سمجھو دو چار ہے۔ اس لیے پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بن کر تیزی سے کامیاب ریاست کے دور میں داخل کرنے کا جو فارمولہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں وہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل نے ناظرین غزہ میں فلسطینی مزاحمت کو جس بے رحمی سے کچلا، یا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مزاحمتی تحریکوں کو جس بے رحمی سے کچلا، کیا ہم بھی ویسے کچل سکتے ہیں؟ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی جاری ہے، اس کا جو سوال ہے، اس کا جو جواب ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ جب اسرائیل نے اور بھارت نے کشمیر اور فلسطین میں مزاحمت کو کچلا ہے تو اس دوران ان دونوں ممالک نے اس بات کا پکا انتظام کر لیا کہ جو مسلح تحریک چلانے والے ہیں ان کو کسی قسم کی بیرونی مدد نہ ملے۔ کیا پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ملک میں مسلح تحریک چلانے والوں کو حاصل بیرونی امداد 100% روک سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جس پراکسی وار کو ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی مدد کی آکسیجن ملتی رہتی ہے، اس کو بے رحمی سے ہمیشہ کے لیے کچل دینے کا فارمولہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس بات میں ناظرین اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کے دونوں ہمسائے بھارت اور افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مصروف ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے فطری اتحادی ہیں، اور یہ فطری عسکری اتحاد آج کا نہیں ہے، یہ کم از کم 50 100 60 سال 70 سال پرانا ہے۔ اس لیے ان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے 100% عسکری آپشن پر انحصار خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی کو کچلنے کے لیے اختیار کیا گیا 100% عسکری آپشن والا فارمولہ بھی اسی لیے ناکام ہو گیا تھا کہ انہیں غیر ملکی مدد یعنی بھارت کی مدد حاصل تھی۔ دوسرا بڑا مسئلہ ناظرین موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پورے ملک میں بالعموم اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بالخصوص غیر معمولی عوامی سپورٹ حاصل ہے۔ اس لیے اپوزیشن کو بے رحمی سے کچلنے کے راستے میں یہ جو عوامی سپورٹ ہے وہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ حکمران جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو رگڑا لگانے کے لیے بڑے طریقے سے اسے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ کبھی انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے تو کبھی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی دہشت گردی کی بالواسطہ حمایت کا الزام لگا دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ مخلص نہیں ہے ٹی ٹی پی کے خاتمے میں۔ تو اس فارمولے کے ذریعے ناظرین پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے ایک سیاسی و قانونی جواز تو جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تراش کر کچھ فائدہ حاصل کر سکتی ہے، لیکن یہ فائدہ ایک عارضی نوعیت کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کے کٹر حامیوں کو دہشت گرد قرار دے کر اس فارمولے کے ذریعے آپ نیوٹرلائز کر دیں گے اور بچی کھچی پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم پاکستان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی بیعت کرنے پر آپ آمادہ کر لیں گے۔ لیکن اس پالیسی کا جو طویل المدت نقصان ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں کہیں واقعی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی سے خفیہ اتحاد نہ کر لیں۔ جب آپ انہیں کونے میں دھکیل دیں گے تو پھر اس بات کا خدشہ ہوگا کہ جو الزام آپ ان پر لگا رہے ہیں وہ واقعی اس راستے پر چل پڑیں۔ اگر ناظرین ایسا ہو گیا تو پھر ملک میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لیکن ہم امن قائم کرنے میں اور پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانے میں اور ایک استحکام لانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ پاکستان دنیا کے جس خطے میں واقع ہے ناظرین، اس کی جو تاریخ ہے وہ صدیوں سال پرانی ہے کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور افغانستان سے ملنے والی عسکری مدد کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں نے 1000 سال تک بار بار یہاں حکومت حاصل کی۔ اس حوالے سے جو آخری معرکہ ہے وہ 1948 کی کشمیر کی جنگ آزادی ہے کہ جس کی وجہ سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان
پاکستان کا حصہ بنے۔ اس تاریخی روایت کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کے پشتون عوام نے برطانیہ، روس اور امریکہ کے خلاف اپنی آزادی کی جنگیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پختون ایریاز کو بیس کیمپ بنا کر اور یہاں کے عوام کی مدد اور قربانیوں کے ذریعے لڑی۔ اس لیے یہ جو تاریخی رشتے ہمارے خطے میں صدیوں سے موجود ہیں، وہ یہاں ہونے والی کسی بھی بڑی پراکسی وار میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یوں ہم ناظرین کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے جغرافیے اور تاریخ رکھنے والے ملک کو عوام کی اکثریت کی حمایت سے محروم حکومت کی طرف سے ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی کوشش الٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ اس لیے بہتر راستہ پرامن مذاکرات اور آئین و قانون کی بالادستی والا ہی ہے، کیونکہ جن ممالک نے اپنے داخلی اختلافات جمہوری طریقے سے پرامن انداز میں آئین و قانون کی بالادستی کے ساتھ طے کیے، امن و خوشحالی اور ترقی کا سفر جو ان کا سفر تھا وہ پائیدار بھی رہا اور سدا بہار بھی، اور پاکستان کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔